بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل یا جس کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے اس پر دستخط ہو گئے۔ اب کل جب یہ خبر آئی کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بھی دستخط ہو گئے، اور اس کے بعد ایز اے میڈیٹر اس پہ پاکستان کے وزیر اعظم کے شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط ہوئے ہیں۔ اب یہ جب خبر آئی تو اس پہ آپ کو جہاں پہ بہت زیادہ لوگ سیلیبریٹ کرتے نظر آ رہے تھے، وہیں پر وہ لوگ جن کو پاکستان کی یہ جو شناخت ہے یا پاکستان کا جو عالمی تشخص ہے وہ کھٹکتا ہے، ان کی طرف سے مختلف پروپیگنڈاز بھی ہونے لگے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو ہے اس وقت رکا جب باقاعدہ طور پہ اس کی تصویر نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے شیئر کی گئی بلکہ ایرانی صدر کی طرف سے اور بعد میں امریکی صدر کی طرف سے بھی شیئر کر کے بتا دیا گیا کہ تینوں کے دستخط موجود ہیں۔ پاکستان کی اہمیت اس تمام جو سفارتی کوشش رہی ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے اس کے بعد مزید ابھر کے سامنے آئی ہے۔ ایک طرف تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم کی اور ان کی ٹیم کی کوششیں تھیں، جس میں ظاہر ہے نائب وزیر اعظم بھی شمار ہوتے ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی نام جو ہے اسی ٹیم میں آتا ہے، ان کی جو اپریسیشن ہے اس وقت پوری دنیا سے وہ آپ کے دشمن ملک میں بھی کھٹک رہی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت میں جو کرٹیسزم ہو رہا ہے مودی سرکار کی پالیسیز کے اوپر وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کر کے اور اتنی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور آج خود انڈیا جو ہے وہ تنہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا G7 سمٹ کے دوران جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ تھے انڈین پرائم منسٹر کے لیے، اور جس پہ وہ کہے لگاتے رہے، ہنستے رہے، اور تمام لوگوں نے انڈیا میں ان پہ تنقید کی کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی تعریف ہوئی ہے یا ان کو انسلٹ کیا گیا ہے، ہیوملیٹ کیا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے ایک مضبوط ایک سفارتی کردار ادا کرنے والے ملک اور ایک امن چاہنے والے ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ یہ بھی بات کرنی ضروری ہے کہ یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے، اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ جی سوئٹزرلینڈ میں یہ دستخط ہوں گے، ورچوئل دستخط ہی ہونے تھے، لیکن اس سے پہلے اب جو بھی وجوہات ہیں یہ ہو گیا، اور سوئٹزرلینڈ کا جو ٹرپ کہہ لیجئے، جو وزٹ ہونا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا، کہیں پر کینسل ہونے کی بھی خبریں آئیں کہ جی obviously everybody must have thought کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، this deal is already signed۔ لیکن اس میں ہمیشہ سے ایک ملک جو کہ سپوائلر کا کردار ادا کرتا آیا ہے اور جس کے کہنے پہ ہی یہ جو تباہی ہے یا یہ جو جنگ کی طرف دنیا گئی ہے وہ ہے اسرائیل۔ اور اسرائیل کی جو لیبنان میں کاروائیاں ہیں وہ اس کے بعد بھی جاری رہیں۔ کچھ متضاد خبریں ہیں جو ابھی بھی ہمارے اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے تک پہنچتی رہیں۔ کہیں کسی نے کہا کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز کے دوبارہ بند ہونے کی خبریں ہیں، کہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا اور حزب اللہ کا لیبنان کے اندر ان کا بھی کوئی سیز فائر کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہونے جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، یہ امن کی کوششوں کو مزید آگے بڑھانے کا سبب بنے گی، لیکن اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں ان کی ظاہر جو ڈیٹیلڈ ڈسکشنز ہیں یا جو باریک بینی سے جائزہ لینا ہے وہ ٹیکنیکل جو لیول کی ٹاکس ہوں گی اس میں پتہ چلے گا۔ اسی تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کا جو فائدہ خاص طور سے اب دنیا کو ہونے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے ری اوپن ہونے کے بعد، یو ایس نیول بلاکیڈ ہٹنے کے بعد، جس طریقے سے پوری دنیا میں آئل پرائسز سے فرق پڑتا ہے، پوری گلوبل اکانومی کو فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے۔ اور اس معاہدے کے ہونے کے فوری بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی پاکستانیوں کے لیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو فیول پرائسز ہیں ان کو کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ اس کی منظوری دے دی ہے، جو کہ اچھی بات ہے کہ کہیں سے تو کوئی ریلیف جو ہے وہ پاکستانیوں کو ملے گا۔ مزید بات کرنے کے لیے I'm joined by a very seasoned diplomat, Ambassador Imran Ali صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں امبیسڈر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کافی کنٹروورشل خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں، معاہدہ بھی ہو گیا، ڈیل ہو گئی، اگریمنٹ سائن ہو گیا، تمام لوگوں نے کہا کہ جی بالکل ہماری اکانومی اب تھوڑا سا راہ راست پہ آنا شروع ہوگی جو اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسائل ہیں، کوئی طاقتیں ہیں جو رخنے ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے سعدیہ، جو اگلے 60 دن ہیں نا وہ اپہیولز والے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، صبح کچھ اور شام کو کچھ ہوگا۔ اسرائیل نے میرا خیال ہے یہ کیا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو they had to kill people ان کی ہٹ لسٹ پہ، سو وہ ایک پورا دن ایکسٹرا انہوں نے
اس ایگریمنٹ کا کو مذاق اڑانے کے لیے باقی کے لیے کوئی کچھ اہداف پورے کر لیے ہوں گے. ٹیریٹری تو انہوں نے ایک جگہ تک لے لی تھی. بالکل ٹھیک. اب انہوں نے دے مسٹ ہیو کہ وہ کسی کو مارنا, اسیسینیشن ان کا ایک ٹول کٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ رک جائیں گے اب وہ کچھ دنوں کے لیے رک جائیں گے, بیچ میں پھر کچھ ہوگا. لیکن اب ایران کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آبنائے ہرمز والا, جو آپ نے سنی. ابھی تو ایران نے وہ کھول دیا. وہ اس معاہدے سے پہلے بھی ان کے لیے پاس ہتھیار تھا, اور ان 60 ڈیز میں بھی ہوگا, بلکہ آئندہ بھی ہوگا. یہ آئی تھنک اس جنگ سے ان کو بھی شاید اتنی اہمیت کا اندازہ نہ ہو اسٹریٹ آف ہارمز کا, جو اس جنگ کی وجہ سے ہو گیا. بالکل بالکل. تو اس لیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ ایک تھوڑا سا ٹریک سے اترے ہیں جو 60 ڈے کی ڈسکشنز ہیں, بٹ دے ول اسٹارٹ. ایک اور چیز جہاں پہ اس ایگریمنٹ کو آپ مختلف پوائنٹس کو دیکھتے ہیں, چاہے 60 ڈیز 90 ڈیز, یو ایس نیول بلاکیٹ ہٹ جانا, اسٹریٹ آف ہارمز کا کھل جانا, $300 بلین جو ہیں وہ ریکنسٹرکشن میں واپس ایران کو مل جانا, یا ایران جو ہے اپنی آئل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت اس کو مل جانا, فائدہ تو ایران کا ہی ہوا ہے. صرف اور صرف امریکہ نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور آپ ٹھیک ہے نہیں, اگر آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں نا تو آپ کو بہت یہ پرو ایرانین ڈاکیومنٹ لگتا ہے. امریکہ پروبیبلی آبنائے ہرمز کو کھلنا اس کے لیے بہت ضروری تھا, اس کے الائز کے لیے, باقیوں کے لیے. اور آگے جا کے جو 60 ڈیز ہے نا, اس کے اندر وہ سینکشنز ریلیف کو ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جو 300 بلین کا بھی ہے وہ بھی پروسیس سٹارٹ ہونا ہے اس کے اندر. سو دے ول ورک آن ایرانز نیوکلیئر پروگرام. اور سب سے بڑی بات, ایران نے اپنے میزائلز بچا لیے ہیں وقتی طور پہ. تو ایران نے بہت اچھا نیگوشیٹ کیا, بہت ہارڈ بارگیننگ کی ہے. کئی دفعہ ہمیں بھی سلیپ لیس نائٹس دی ہیں ایران نے, لیکن دے نیگوشیٹڈ ویری ویل. بٹ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بھی تو یہ نا کہ اس جنگ سے پہلے تو اٹ واز اوپن فار ایوری ون, وہ تمام موومنٹ جو فری تھی, کوئی وہ آپ کو ٹول ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دینا پڑ رہا تھا. پرہیپس دا اونلی president who wanted to open the Strait of Hormuz by closing it, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ایس نیول بلاکیٹ کیا ہے. وہ جو جن اسرائیلی دعووں کی وجہ سے, اور جو کاک اینڈ بل سٹوری ان کو سنا کمپیوٹر گیم پہ بتائی گئی تھی کہ یہ یہاں سے مار دیں گے, کھڑے ہو جائیں, آپ کے لیے اتنی بڑی وکٹری ہوگی ایران کے اوپر, the world will remember you, it all fell. بہت مماثلت ہے یہ اسرائیلی نیریٹو میں اور اسرائیل کے اپنے اندر حالات میں اور انڈیا میں. آپ ایک جھوٹ بولے جائیں نا, then the whole nation starts believing it. بالکل. ایک اور چیز بتائیے کہ جہاں پہ ہم اس ایگریمنٹ کے اندر ایران کی بہت سی وکٹریز کی بات کر رہے ہیں, پرہیپس I mean obviously I might be wrong, but ابھی I think ایران کی اس میں سب سے بڑی جو وکٹری نظر آ رہی ہے وہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا اسرائیل کو اس طریقے سے پبلکلی کرٹیسائز کرنا. وہ تو ایران کے لیے واقعی ایک فتح سے کم نہیں ہے. آج سے پہلے تو اس طریقے کی دراڑیں آپ کو نظر نہیں آئیں, کسی نے بھی یو ایس سے بات نہیں کی کبھی ایسے. اصل میں the opinion and the narrative in the US has shifted. وہ شفٹ ہو گیا. اب جے ڈی وینس جو پہلے اینٹی وار وائس پریزیڈنٹ ہی تھے, وہ خاموش رہتے تھے, یہاں سے بھی جسٹ فلو آف سیئنگ کہ نیوکلیئر ایشو کا, لیکن ناؤ ہی کین سے اٹ. اب ان کو پتہ ہے کہ درست سمت میں تاریخ کے وہ ہیں, اور وہ اب اگلے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے موسٹ پرابلی. تو وہ پھر ہلری کلنٹن کا انٹرویو بھی بہت ڈیمیجنگ ہے اسرائیل کے لیے. لوگ نہیں بولتے تھے, بالکل. اب دا ٹائڈ ہیز ٹرنڈ. بولیں گے, اسرائیل کا انفلوئنس پھر بھی رہے گا, بٹ فار دا مومنٹ اسرائیل از این امبیرسمنٹ فار ایوری بڈی. بٹ آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے جب وہ دنیا کو بتا رہے ہوں کہ جی ہمارے ہتھیاروں نے اسرائیل کو بچایا ہے, ہم نے ہیلپ کی ہے, اور جب وہ اسرائیلی منسٹرز کو بول رہے ہوں, اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہے ہوں کہ جی جسٹ ویک اپ اینڈ اسمیل دا ریالٹی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی دوری آئے گی یا نہیں, یہ صرف ابھی فار دا ٹائم بینگ ایک چیز ہے؟ ابھی دوری آ جائے گی ٹل دا مڈ ٹرمز, اور اس وقت تک. لیکن آگے ان کی جو اسرائیل کی پریزنس ہے وہ اکراس پارٹی لائنز ہے, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے اکراس ہے, اوپینین میکرز میں, تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. کسی کو سٹینڈ اپ کرنا پڑے گا. اگر کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسے پریزیڈنٹ تھے, اگر آپ ان کی کیبنٹ کی الیکشنز کو نکال دیں گے, وہ شاید کھڑے ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے بھی ہی سائیڈڈ آن دا سائڈ آف اسرائیل. بالکل صحیح.
اب یہ جو اس وقت آپ کو اسرائیل کا اور خاص طور سے انڈیا کا نیکسس جس پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، اور ریسنٹلی بھی یہی ہوا ہے جو بھارت میں اسرائیلی امبیسڈر ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی پاکستان جیسے ملک کو نہیں ہم چاہتے تھے کبھی بھی کردار ملتا جو ملا ہے، کوئی اور ملک ہو سکتا تھا، کسی اور ملک کو آگے آنا چاہیے تھا. سو یہ اس پورے اگریمنٹ میں جہاں وہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہاں ظاہر پاکستان کے دوست تو نہیں تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ایران کے بعد ہم پاکستان کا بھی رخ کر سکتے ہیں. صرف پاکستان کے ہونے کی تکلیف تھی کہ یہ اگریمنٹ پہ اعتراض آ رہا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے جی اور انڈیا کی طرف سے. بالکل. اصل میں اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اسٹرانگ ملک ہے، اور ابھی ریسنٹلی ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا انڈینز، اسرائیلی لوگ تمام ٹیکنالوجیکل سپورٹ دے رہے تھے انڈیا کو مار کے حق کے دوران. دے ور دیئر، سری نگر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اسٹرانگ. پاکستان میں یہ بھی ایبلٹی ہے، ایک تو یہ میڈیشن کی ہوگی کہ پاکستان ایک جس کو ان کا ایک نیا کینڈیڈیٹ ہے وہ سنی بلاک کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ویئر ودال ہے کہ ہم ان 4 ملکوں کے ترکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ میرا خیال ہے پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران کو بھی اس میں شامل کریں. اگر ایران کو شامل کرتے ہیں، کواسائی ڈیفینس ہو، پوری ڈیفینس ایگریمنٹ نہ ہو، ایک ریلیشن شپ ہو، ایک تو بہت پورا مڈل ایسٹ چینج ہو سکتا ہے، اور اسلامی دنیا جس کو ہم اب کنسیڈر نہیں کرتے تھے اس کی ریسرجنس ہو سکتی ہے ایک اسلامک اسپرٹ کی. ٹھیک ہے. واٹ ہیپن ٹو پرائم منسٹر مودی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کے بارے میں کہہ دیا ہے، he has this innocent beautiful face, looks like an angel but he's a killer. وہ ہنس رہے ہیں اس پہ. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا نا، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. وہ ٹیلی پرومپٹر سے بھی ہندی میں ہی بولتے ہیں. اصل میں مودی صاحب نے اور یہ جو ان کے اسمارٹ ایلیکس جو ہیں فورن منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ جب ساری میڈیشن کی تمام ٹیلی فون لائنز امریکہ کے ساتھ کھلی ہوئی تھی مئی میں، انہوں نے بعد میں کہا نہیں جی امریکہ کو تو کوئی رول نہیں ہے. تو یہ obnoxious مسٹیک ہے، جھوٹ ہے. تو باقی ملک تو ان کو برداشت کر لیتے تھے ان کی مارکیٹ کی وجہ سے. آئی تھنک دس کرنٹ ایڈمنسٹریشن، امریکن ایڈمنسٹریشن، وہ اس کو بہت ہرٹ ہوئی اور جھوٹ کے اوپر، جھوٹ کی وجہ سے. اور اس کے بعد سے دے سلیٹ ڈاؤن. وہ مئی سے آئی تھنک جو ان کا سفر شروع ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز کے بعد بھی تھوڑا سا جو اختلاف سامنے آ گیا تھا. سو ابھی آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اوبیسلی اسرائیل ہو، انڈیا ہو، یا اب افغانستان میں بھی اوبیسلی آپ کو ایسے عناصر نظر آتے ہیں جو حکومت میں ہیں جو پاکستان کو کہیں سے بھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں چاہتے ہیں کہ امن ہو. پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے، ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا جو پریزنس یہاں ہے نا، وہ اتنی ایزیلی آپ اس کو سبسیوم یہ لوگ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے یو اے ای کا سٹانس پچھلے 7 دنوں سے پہلے بہت پرو اسرائیلی اور پرو انڈین تھا، بٹ لیکن ان کو پتہ چلا کہ the world is leaving them behind. اور اب ان ایک انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ آخر میں جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہونی تھیں اس میں یو اے ای نے ایران کا ساتھ دیا، اور ایران نے بھی آخری 7 days جو ہاسٹیلیٹیز کے تھے ان میں یو اے ای پہ اٹیک نہیں کیا. سو دے اوپن چینلز آف کمیونیکیشن. آئی ہوپ ان کو بھی عقل آ جائے. سملرلی افغانستان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ فضول ضد، اور میں افغانستان کو اس سے زیادہ برا نہیں کہوں گا میں ان کو بھائی، لیکن ایک احسان فراموشی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ ویسٹرن کیپٹلز میں جایا کرتے تھے ہمیشہ ہمیں کوئٹہ شورا کا تانا ملتا تھا. کوئٹہ شورا کیا تھی؟ ان کی لیڈرشپ تھی جن کو ہم سسٹین کریں، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آخری سال میں کیونکہ انہوں نے ہمیں سائٹ پہ کر کے امریکنز کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی دوحہ والی، بٹ لیکن ان کو بچایا تو ہم نے تھا. ہمیں تو ویسٹ چاہتا تھا کہ وی وڈ کل آل دی لیڈرز. صحیح ہے، اور وہ اوبیسلی وہ چیز بھول گئے اور پاکستان پہ ہی حملے جاری رکھے ہوئے. اگر وہ اردو سن رہے ہیں تو کوئی مجھے کانٹرڈکٹ کر کے بتا دے اس بات. ٹھیک. اچھا، what do you see happening now in Lebanon? حزب اللہ اور اسرائیل کا جو یہ خبریں آئی ہیں کہ جی سیز فائر کے لیے اگری کر رہے ہیں، یہ پائیدار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سیز فائر اس لیے پائیدار ہونا مشکل ہے سعدیہ کہ وڈرول کی بات ہے نہیں ایم او یو میں. یہ ایک واحد بات ہے جس میں ایران لاسٹ آؤٹ، لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ فرسٹ آپ پڑھے نا پارٹ جو کلوز 1 ہے
اس میں یہ لکھا ہوا ہے سیز فائر ہوگی, وڈرول نہیں ہوگا. وڈرول نہیں ہوگا, حزب اللہ نہیں جائے گی. نہیں جائے گی بالکل. تو یہ آپ کو یہ تو بات کرنی پڑے گی, 60 ڈیز میں بات ہونی ہے. اور ایران کے پاس پھر ٹرمپ کارڈ ہے. آپ اس کو جب تک بوٹس آن دا گراؤنڈ یہ نہ بھیجتے, آپ اب نئے ہرمز پہ ان کا ہولڈ آپ نہیں روک سکتے. اور بوٹس آن دا گراؤنڈ میرا نہیں خیال اب تو اور بھی امپاسبل ہو گیا. خاص طور سے جتنی اس جنگ کی مخالفت ہو رہی ہے امریکہ میں. بالکل. اب آپ کو خود مجھ سے زیادہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کا پتہ ہے, جب یہ ٹلٹ ہو جاتا ہے نا, ونس the tilt in opinion takes place, اس کا واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب جوائن کرنے کے لیے. we'll take a short break here. Stay tuned. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن محفوظ پنجاب. محرم الحرام کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے. QR کوڈ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. پینک بٹن جو دبائیں گے تو ہمارا 15 کا جو سسٹم ہے وہ پورا آپریٹ ہو جائے گا, فنکشنل ہو جائے گا, اور جہاں بھی آپ کو جس قسم کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی وہ آپ کی مدد کو آئے گا انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں
कि ये मुहर्रम जो है वो भी बहुत खैर और आफियत से गुजरे। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। 1,24,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पाक फौज और रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम। मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी। रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब। जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात। ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मजालिस और मजहबी इज्तिमात के लिए बिना तातुल बिजली की फराहमी। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव। जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। हुकूमत पंजाब। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन महफूज पंजाब। मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। QR कोड है, उसको डाउनलोड करें। पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि ये मुहर्रम जो है वो भी बहुत खैर और आफियत से गुजरे। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। 1,24,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पाक फौज और रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम। मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी। रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब। जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात। ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मजालिस और मजहबी इज्तिमात के लिए बिना तातुल बिजली की फराहमी। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव। जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। हुकूमत पंजाब।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल, जहाँ पे अमेरिका और ईरान का एक मुआहदा हो जाने के बाद ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी चाहती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि पीस वापस आएगा और पूरी दुनिया में जो आपको ग्लोबल इकॉनमी जिस तरीके से मुतासर होती दिखाई दी है उसको बहाल करने का, उसको रिवाइव करने का एक चांस मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, जब यूएस नेवल ब्लॉकेट हट जाएगा। वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हैं। वहीं पर कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो री एवेल्यूएट कर रहे हैं अपने रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। मिसाल के तौर पे जब से ये जंग शुरू हुई और अमेरिका ने फ़ैसला किया कि इज़राइल की इस जंग में हिस्सा बनना है, हमने भी ईरान पे हमला करना है, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर कोई बहुत अच्छे मायने उसके नहीं लिए गए और इस पे बहुत ज़्यादा मुखालफत है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद भी हो रही है, पॉपुलैरिटी ग्राफ भी उनका गिरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इज़राइल का साथ दिया लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं किया। और एक तरफ जहाँ पे हमें अमेरिका और इज़राइल के दरमियान भी मुख्तलिफ दरारें नज़र आ रही हैं, इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, उनकी स्पीच या जो उनके अल्फाज थे इज़राइल के हवाले से उन तमाम वुज़रा के लिए जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पे तनकीद कर रहे हैं, जो कि इस डील पे तनकीद कर रहे हैं, वो इस चीज़ की बहुत वाज़ेह मिसाल हैं। वहीं पर उन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा अमेरिका ज़ोर दे रहा है जिन्होंने अमेरिका का साथ इस जंग में नहीं दिया, और मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के नेटो इत्तहादियों की। यही वजह है कि जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं, बल्कि वज़ीर जंग हैं रादर, पीट हेग्सेथ, उन्होंने नेटो इत्तहादियों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है और ये कहा है कि जी हम एक दोबारा से जायज़ा लेंगे, रिव्यू करेंगे जो हमारे ताल्लुकात हैं नेटो ममालिक के साथ। ये भी कहा कि जनाब ये तमाम इत्तहादी अमेरिका के हैं, ये मुफ्त में फ़ायदा उठाते हैं हमसे। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इस दौरे इक़्तिदार में आने के बाद भी नेटो को एक तरीके से मैसेज दे दिया था कि हमने बहुत बोझ उठा लिया आपका, अब आप अपनी खुद दिफाई ज़रूरियात पूरी करें, अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, जो करना है करें, लेकिन अमेरिका पे इस कदर रिलाय ना करें जो आप माजी में करते आए हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारे रिसोर्सेज, हमारी इकॉनमी, तमाम चीज़ें जो हैं वो दबाव का शिकार होती हैं। और पीट हेग्सेथ ने ये जो रिव्यू वो करने जा रहे हैं अपने मुल्क के ताल्लुकात जो कि नेटो ममालिक के साथ हैं, उसको 3.0 का नाम दिया है। अब इसका क्या मकसद होगा या आने वाले दिनों में क्या वाकई अमेरिका जहाँ पे अपने लिए कुछ और एवेन्यूज़ तलाश करने की तरफ जा रहा है, या बहुत लोग समझते हैं कि वो ऑलरेडी इस बारे में सोच रहा है। मिसाल के तौर पे चाइना जो कि तमाम ही दुनिया के लिए एक इनएविटेबल कंट्री हो चुका है, उसके साथ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर नेटो जो इत्तहादी हैं अमेरिका के, उनकी जो हिमायत हमेशा से करता आया है, या उनका क्या स्टेटस होगा, इसी पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय वेरी रिनाउंड सिक्योर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जनरल साहब ये बताइएगा, जहाँ पे अमेरिका और ईरान की डील हो गई और इस्लामाबाद ने ऑब्वियसली एक बड़ा अहम किरदार उसके अंदर अदा किया, बहुत से लोगों को ये चीज़ खटक भी रही है, बहुत सी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में मज़ीद आया होंगी जो यहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आती है कि दोनों ममालिक कैसे अपने मामलात को लेके चलेंगे। वहीं पे बहुत से ममालिक के साथ इस वक्त अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वो ताल्लुकात को रिविज़िट करने की, उनको रिव्यू करने की बात कर रहा है। तो आपको लगता है कि यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात आने वाले दिनों में किसी और डगर पर चल रहे होंगे? देखिए पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते आप। और यूरोप का मसला ये है कि यूरोप ने चूंकि अपनी सिक्योरिटी ऑन हायर दी हुई थी अमेरिका को, और यूरोप ने अपने दिफा में सुबह फ्रांस के मेरा ख्याल है बाकी मुल्कों ने इतनी तैयारी नहीं की हुई थी, तो उनको भी वक्त लगेगा, उनको भी अपना बजट इस तरफ लगाना पड़ेगा, और वो इस तरफ लगाने को फिलहाल तैयार नहीं है। यूरोप ने अदरवाइज बहुत तरक्की कर ली है, तो उनके पास इसके वसाइल भी नहीं है, इतने रिसोर्स भी नहीं है। और दूसरा, जो पहले ओबामा साहब फिर ट्रम्प साहब यूरोप को यूक्रेन में फंसा गए हैं, और जिसकी वजह से रूस का तेल और गैस वगैरह का मसला इनके साथ बना हुआ है, वो भी यूरोप का एक मसला है, और वो भी ट्रम्प साहब ही हल करा सकते हैं। तो ट्रम्प साहब तो बाकायदा पुतिन से बातचीत भी कर चुके हुए हैं, और उन्होंने यूक्रेन के जो सदर हैं उनकी बाकायदा बेइज्जती भी की अपने सामने बिठाकर उनको। तो मसला तो ये है कि अमेरिका की बातचीत कुछ और होती है, एक्चुअली कर कुछ और रहा होता है।
جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ڈیل کی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا بہت کلیدی رول ہے, کی رول تھا پاکستان کا, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے جنگ کے دوران پاکستان نے کام شروع کیا ہوا تھا. اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایٹ دی بیک اینڈ دیر آر مطلب ادر کنٹریز جو اس میں مصروف تھے ساتھ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. اس میں چائنا واز لیڈنگ, اور چائنا اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اور ہانگ کانگ انہوں نے مل کر ایک نیا مانیٹری سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور وہ اگر شروع ہو جائے تو اس میں ڈالر کی جو پرائس ہے, ڈالر کی جو ایک پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی, اور اسی طرح امریکہ اور کمزور ہوتا جائے گا. یورپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے, یورپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ٹریڈ زیادہ ہے, جو کنزیومر گڈز ہے ساری, وہ تو امریکہ نے بھی بند کر دی بنانی, یورپ نے بھی بند, کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے ان کو. ایزی ٹو بائی چائنیز گڈز. اب سارا کچھ انحصار چائنا پہ ہو گیا ہوا ہے, جو دوسری ایسٹرن کنٹریز پہ ہو گیا ہوا ہے, تو یورپ کے لیے بھی بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں. تو ان کے تعلقات تو اب وہ نہیں رہیں گے جو پہلے مل کر یہ جنگیں لڑتے تھے اور ہر ایک کے خلاف چرچا دوڑتے تھے. اب ان کے جو دراڑ پڑ چکی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ وائڈ تو نہیں ہوگی, لیکن اب وہ حساب کتاب جو پہلے تھا کہ امریکہ نے جب چاہا یہ مل کے لڑنا شروع ہو گیا, اب وہ بات نہیں رہے گی. یو کانٹ ٹیک امریکہ جو لیے بہت مشکل ہے کہ ٹیک یورپ فار گرانٹیڈ. ٹھیک. اچھا, اوبیسلی پھر یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانے کا اعلان کیا تھا تو یورپ سے بھی کہا تھا کہ آئیں اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور یورپ کے کسی ملک کی طرف سے اس پہ کوئی خاص حامی نہیں بھری گئی تھی, اور کسی نے اس میں امریکہ کا ساتھ دینے کا نہیں سوچا. اوبیسلی ان کے اپنے اکنامک کرائسس بھی تھے اور بھی دیگر معاملات تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور سے اس بار جب سے اقتدار میں آئے ہیں, یورپ سے بھی انہوں نے دوری اختیار کی. اب وہ جو یوکرین والا معاملہ ہے اس سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. G7 سمٹ پہ بھی جہاں پہ پوری دنیا وہ اے آئی کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی تھی, اے آئی کو ریگولیٹ کون کرے گا, بہت ایک ٹاپ آف دا ایجنڈا آئٹم تھا ان کا اے آئی پہ بات کرنا اس بار. اور یوکرین اور روس کی جنگ ویسے جا رہی ہے, کسی پہ ان کی توجہ نہیں تھی. ان کی توجہ جو تھی وہ صرف اور صرف ایران کے ساتھ معاملے پہ تھی. یورپ آن دی ادر ہینڈ وہ بھی اب آپ کو یہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ہم نے روس کا ساتھ, وہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ انرجی کرائسس تو وہیں سے آیا کہ روس کے ساتھ معاملات ختم ہوئے, سینکشنز کیا اور وہاں یورپ میں بڑا مسئلہ بن گیا, اور یہی چیز ان کو اب چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے پہ بہت زیادہ اکسا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خود اپنے ہاتھوں سے ورلڈ آرڈر بنایا, اتحادی چوز کیے, کیسے اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد, یہ تو اپنے ہاتھوں سے ہی پھر انہوں نے خود ہی توڑ دیا ہے. جی دیکھیے, دو کام تو بڑی مہارت سے کیے ہیں ٹرمپ صاحب نے. ایک تو یو این کی جو اہمیت تھی, ایک رول تھا یو این کا اور بڑا میجر رول پلے کیا یو این نے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا انہوں نے. اپنے جو اتحادی تھے جو ہر قدم کے ساتھ مل کر لڑتے تھے ان کو ایک طرف کر دیا انہوں نے سارا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو وہ عزائم لے کر چلے تھے, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جنگ انہوں نے شروع کیوں کی, کیا مقاصد تھے جو حاصل کرنے کی بعد انہوں نے جنگ بند کرنی تھی. اب جب جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو مقاصد ہیں, پھر آپ نے اس کو ایگزٹ اسٹریٹجی وغیرہ ساری بنائی ہوتی. اب تو یوں لگ یوں رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جنگ شروع کرنے کے بعد اب ان کو خیال ہے کہ یہ مجھے نہیں شروع کرنی چاہیے تھی. مجھے ایک بڑی مشہور کتاب ہے اسٹوپڈ وائٹ مین, وہ یاد آ جاتی ہے بار بار جب میں یہ دیکھتا ہوں کیوں یہ جنگ شروع کی گئی. اب چونکہ وہ اب اس کا کلوجر نہیں کر سکے, آپ جو 14 پوائنٹس ہیں ان کو پڑھیں, ان کو پڑھنے کے بعد جو ایک تاثر بڑا اسٹریٹ وے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہیڈ ٹو گیون بہت زیادہ ان کو جو رعایات دینی پڑی ایرانی ویو پوائنٹ کو, جس کے نتیجے میں اب ایران ایک ایسی طاقت کے طور پر نظر آ رہا ہے آپ کو جو اس ریجن میں بھی, اور میرا خیال ہے کہ بیکاز آف اٹس آئل ریسورسز, گیس ریسورسز, یہ انٹرنیشنلی بھی ایک پلیئر بنتا جائے گا. آپ نے تو یورپ ٹرمپ صاحب نے یہ مسئلہ حل کرنے کے اپنے لیے ایک فرینکسٹائن بنا لیا ایران کو. تو اب وہ کیا کریں گے اس کا, دوسری طرف اسرائیل کا قابو نہیں آ رہا. یہ تو خیر ایک گیم ہے وہ چل رہی, میں آئی ڈونٹ بلیو کہ بھائی اسرائیل کا قابو نہیں آ سکتا. اچھا ایک اور چیز بتائیے, اب یہ جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے, جس طریقے سے وہ تمام وزراء پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران کے سے ڈیل کرنے پہ کرٹیسائز کر رہے تھے, یہ میرے خیال سے ایران کے لیے سب سے بڑی وکٹری کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ جو دراڑ تھی پبلکلی کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ جی ہمارے ہتھیار تمہیں بچاتے ہیں, جسٹ ویک اپ اینڈ اسمیل دا ریالٹی, وہ تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں جے ڈی وینس کی طرف سے آ گئے.
سو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں جو ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، کیا وہ جدا ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو عام امریکن ہے جس کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ویسے بھی دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ادر دین ہز اون ہاؤس. تو ایشو ہے کہ وہ تو اس چیز کو سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ لڑ کیوں رہے ہیں. بالکل آپ ان کے نارمل جو ان کے بات چیت سن لیں. دوسرا جو ان کے زیادہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں امریکن جو پوری طرح ہیں، وہ بھی باقاعدہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جنگ شروع کر کے اپنے آپ کو سا کے بیٹھ گئے ہم لوگ اس میں سارے میں. لیکن ہمیں سیٹ دیٹ دیکھیے آئی کانٹ فورگیٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ جو بائیڈن نے دی تھی when he was یہ فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین تھے سینیٹر. انہوں نے کہا تھا اگر اس خطے میں اسرائیل نہ ہوتا تو تمہیں کریٹ کرنا پڑتا. آج اگر امریکہ جو ہتھیار دے رہا ہے یا اپنے جو پیسے دے رہا ہے وہ روک لے تو اسرائیل کہاں جائے گا؟ ایران کو، اسرائیل کو ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے لوگوں کو پھر. تو یہ ٹھیک ہے فار دا ٹائم جو آپ کو آوازیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے. جے ڈی وانس نے بھی بات کر دی، ٹھیک بات کر دی انہوں نے. تو یہاں تک کہ کہا کہ آپ اپنا ہر جو نیشنل سیکورٹی ایشو ہے وہ دنیا میں لوگوں کو مار کے نہیں آپ پورا حل کر سکتے اس کو. there are other ways to sort out things. لیکن یہ جو ایٹ دی بیک ان کے جو ریلیشن شپ ہے جس طریقے سے میں نے بات کی، اسرائیل کا ڈیفینس یہ سارا کچھ جو اس خطے میں امریکہ نے کیا ہوا تھا، جو بیسز بنائی نہیں تھی، جو ایئر ڈیفینس سسٹم اور اینٹی میزائل سسٹم مختلف ملکوں میں لگائے ہوئے تھے، ان کو لگا کر نرکوں ڈاٹس کو اگر جوڑتے ہیں اٹ واز پیورلی فار اسرائیل ڈیفینس. باقی جو اس ملک میں کسی کو اور یو اے کو کس سے خطرہ تھا، قطر کو کس سے خطرہ تھا یہ بتائیے. صحیح. یہاں مجھے ایک اور چیز بڑی یاد آتی ہے کہ کولن پاول یہ جب ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف تھے اور عراق پر حملہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے اور سعودی عربیہ تیار نہیں تھا اس کے لیے. تو یہ کولن پاول اور ڈک چینی اور یہ سب گئے، 2 دن لگے ان کو، آخر میں وہ مان گئے مرحوم کنگ خالد. رات 1-1:30 بجے کے ٹائم پہ جب وہ بیٹھے تھے فائنل فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت جو کراؤن پرنس تھے پرنس عبداللہ جو بعد میں فرمان بنے ہیں، انہوں نے بات کی تھی کہ آپ آ تو رہے ہیں، جائیں گے کب؟ بالکل. تو وہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورنہ تو امریکہ کے اس خطے میں موجودگی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. بالکل بتائیے نا. وہ جو ایران کا بھوا کھڑا کیا ہوا تھا، ایران نے تو کبھی کسی کے خلاف جارحیت نہیں کی جاتی. اوبویسلی ایران کی یہ غلطیاں میں ایران نے یہ جو اپنے پراکسی بنائی تھی. پروٹیکٹ اسرائیل's interest in the region. Yes, that's it. تو ابھی جو ایک طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی امریکہ کو بھی اس ڈیل کی اگریمنٹ کی ضرورت پڑ گئی اور اسرائیل نے پوری کوشش کی نہ ہو اور ان کو ایک فری ہینڈ جو ہمیشہ سے اویلیبل رہا ہے وہ رہے. یہ جو خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جی اسرائیل اور لیبنان کی جنگ بندی ہو گئی اور IDF نے باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق بھی کر دیا ہے. سو حزب اللہ اور IDF یا اسرائیل کے درمیان یہ سیز فائر ہو جانا، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی صرف ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دباؤ میں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ایران کے ساتھ اگریمنٹ ہے یہ فروٹیشن تک پہنچے؟ جی وہ فرم تو ٹرمپ صاحب کی جب جنگ شروع کرنے کے بعد ان میں خیال احساس ہو گیا تھا امریکہ کو کہ they needed off ramp. ان کو چاہیے یہ ٹیمپرری جو سیز فائر ہو گیا ہے یہ ہولڈ کر لے، اللہ کرے کچھ دنوں کے لیے، تو یہ معاہدے باقاعدہ یہ جو MOU پہ سائن ہو جائیں گے. اس کے بعد میں جو 60 دن اور لگیں گے ٹیکنیکل بات چیت میں وہ ہوتی رہیں گی. لیکن اسرائیل پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل ٹیمپرری تو روک دیا انہوں نے، جیسا میں نے پہلے کہا. کیونکہ اگر آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے اسرائیل کانٹ سروائیو فار 2 days. اس کے پاس تو نہ اتنے پیسے نہ اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، سب کچھ تو ان کو امریکہ سے ملتا ہے. وہ دے ہیو ٹیکنیکل ان کی نو ہے اپنی، لیکن وہ ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرتے، وہ امریکہ سے لیتے ہیں. امریکہ از فنڈنگ اسرائیل's war. تو آپ کو لگتا ہے کہ ون آف دا ریزنز میں ویسے ہی جو اس وقت امریکہ کے اندر ایک عام پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے، لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں، آپ نے اسرائیل کے کہنے پہ آپ نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے. سو کیا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف اس طریقے سے اوپنلی بات کرنا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیونکہ اب مڈ ٹرم آنے والے ہیں، الیکشنز کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں ایڈوانٹیج ہو جائے، یہ پولیٹیکل ایک فائدے کے لیے؟ جی
عام امریکنز میں بڑا اس کو اتنا اویئر نہیں ہوتا دنیا کے معاملات میں جس طرح ہمارے پاکستانی ہیں. اٹس سرپرائزنگ. لیکن اس جنگ کا تو سب دیکھ رہے ہیں نا کہ نقصان کس کو ہو رہا ہے. مطلب ان کا آئل پریشر، ان کے جو آئل پریشر جو بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے شور میں جانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہیز نو بزنس گوئنگ انٹو دس وار. وہ سب سمجھتے ہیں اسی کو، چاہتے بھی یہی ہیں. اور مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو ٹرمپ صاحب کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایسا پازیٹیو چیز لے کر نہیں گئے اپنی عوام کے پاس تو ان کے لیے ریپبلکن کی بڑی بری حالت ہو جائے گی. اس میں وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ ہاؤس لوز کر جائیں تو کہاں جائیں گے پھر ان کے تو کوئی معاملہ. انہوں نے اوبیسلی اپنا جو پولیٹیکل کریئر ہے، اپنا الیکشن جو ہے وہ بھی بنائیں. بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب جوائن کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए. सुने मैम वो काउंटर नंबर 4. लंच ब्रेक के बाद आना है. क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना. तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना. भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए. सुने मैम वो काउंटर नंबर 4. लंच ब्रेक के बाद आना है. क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त. बैनुल-अक़वामी सियासत में बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं होते बल्कि तारीख का रुख मोड़ देते हैं. कल दुनिया ने ऐसा ही एक लम्हा देखा जब अमेरिका और ईरान, जो गुज़श्ता 4 दहाइयों से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े थे, हालिया जंग के बाद एक मुआहिदे पर पहुंच गए. लेकिन इस मुआहिदे की सबसे अहम बात सिर्फ ये नहीं कि 2 हरीफ ममालिक ने दस्तखत किए, बल्कि ये है कि इस तारीखी मुफाहमत के मरकज़ में पाकिस्तान खड़ा था. ये वही अमेरिका और ईरान हैं जिनके दरमियान बदएतमादी, इक़्तिसादी पाबंदियों, सफारती कशीदगी और जंग के खदशात की एक तवील तारीख मौजूद है. कई आलमी ताकतें इस खलीज को ख़त्म करने में नाकाम रहीं, लेकिन पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया. इस्लामाबाद ने न सिर्फ दोनों फरीकों के दरमियान राब्ते कायम किए, बल्कि एक ऐसे माहौल की तश्कील में भी कामयाबी हासिल की जिसमें मुज़ाकरात मुमकिन हो सके. ये कामयाबी अचानक हासिल नहीं हुई. इसके पीछे महीनों पर मुहित सफारती कोशिशें, खामोश राब्ते, एतमाद साजी और एक वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद थी. जब खित्ता बल्कि पूरी दुनिया जंग के असरात का शिकार थी, पाकिस्तान ने महाजराई के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया. यही वो रास्ता था जिसने बिलाखिर दुनिया की 2 बड़ी मुतहारिब क़ुव्वतों को एक मेज़ पर ला बिठाया. और फिर वो लम्हा आया जो पाकिस्तान की सफारती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे पर दस्तखत किए, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए और इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस और ज़ामिन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए. ये महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान के किरदार, इसके एतमाद और इसकी सिफारती सलाहियतों का एतराफ़ था. आज अगर दुनिया अमन की एक नई उम्मीद देख रही है तो इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है. उन्होंने साबित किया कि क़यादत सिर्फ अंदरूनी मसाइल को संभालने का नाम नहीं, बल्कि आलमी सतह पर मुस्बत किरदार अदा करने का भी नाम है.
ایک ایسے وقت میں جب دنیا تنازعات، جنگوں اور جغرافیائی کشمکش کا شکار ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو امن کی آواز کے طور پر پیش کیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے یہ پیغام دیا کہ اختلافات کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ اس کامیابی میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیچیدہ سفارتی رابطوں، علاقائی اور عالمی دارالحکومتوں کے ساتھ مسلسل مشاورت اور اعتماد سازی کی کوششوں نے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتکاری کو فعال، متحرک اور نتیجہ خیز بنانے میں اسحاق ڈار کی کاوشیں نمایاں رہیں۔ اسی طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار بھی اس پوری داستان کا ایک اہم باب ہے۔ قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور بین الاقوامی اعتماد کے تناظر میں ان کی قیادت نے پاکستان کے موقف کو مضبوط بنایا۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ایک ہی مقصد کے لیے متحد تھے، اور وہ مقصد تھا خطے میں امن اور استحکام کا قیام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ثابت کیا کہ جدید دور میں طاقت صرف عسکری قوت کا نام نہیں، بلکہ امن کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی طاقت کا ایک اہم مظہر ہے۔ اس معاہدے کی اہمیت صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شہرک سمجھی جاتی ہے۔ اس خطے میں کشیدگی کا اثر پوری دنیا کی معیشت، توانائی کی قیمتوں اور بین الاقوامی تجارت پر پڑتا ہے۔ اگر اس معاہدے کے نتیجے میں خطے میں استحکام آتا ہے تو اس کا فائدہ صرف متعلقہ ممالک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہوگا۔ اس کامیابی کا ایک اور اہم پہلو پاکستان کا عالمی تشخص ہے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز، سیاسی بحرانوں اور معاشی مشکلات کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا، لیکن آج دنیا ایک مختلف پاکستان دیکھ رہی ہے۔ ایک ایسا پاکستان جو مسائل پیدا کرنے والا نہیں بلکہ مسائل حل کرنے والا ملک ہے۔ ایک ایسا پاکستان جو تنازعات کا حصہ نہیں بلکہ ان کے حل کا حصہ ہے۔ یقیناً یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور ایک معاہدہ تمام مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ پاکستان نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جسے چند روز پہلے تک بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ آج اسلام آباد صرف پاکستان کا دارالحکومت نہیں بلکہ سفارتکاری، مفاہمت اور امن کی ایک علامت بن کر ابھرا ہے۔ آج دنیا نے دیکھا کہ جب قیادت میں ویژن ہو، سفارتکاری میں مہارت ہو اور ریاستی ادارے ایک صفحے پر ہوں تو ایک درمیانی طاقت بھی عالمی سیاست میں غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ پاکستان کے وقار کی فتح ہے، یہ سفارتکاری کی فتح ہے، یہ امن کی فتح ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اسلام آباد کی فتح ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. درست ہر وقت بر وقت